علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے، محرم الحرام 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اسی حوالے سے آپ کے اسٹوڈنٹس کا آپ پر ایک علمی اعتراض ہے جو وقتاً فوقتاً مختلف انداز میں سوالات کی شکل میں موصول ہوتا رہتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 5A میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کس بنیاد پر لکھا ہے، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک باغی جماعت کو مجتہد کیسے کہا جا سکتا ہے جس نے امام برحق سیدنا مولا علی علیہ السلام کے خلاف نہ صرف خروج کیا بلکہ اس خروج سے توبہ کرنے کی بجائے مرتے دم تک ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاسی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، گمراہ بھی ہوں گے اور دوزخ تک بھی پہنچیں گے۔ اچھا، محبت میں گمراہ ہو کر دوزخ تک پہنچنے والا جو فرقہ ہے وہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا جی یہ رافضی ہیں، لیکن ہمیں دوسرے فرقے کا نہیں بتایا گیا۔ وہ کہتے ہیں وہ پہلے تھا، ایک ختم ہو گیا، خارجی اور یہ وہ، چونکہ آج وہ خود اس کا شکار ہیں تو ظاہر دوسرے کا تو نام نہیں لیں گے کہ دوسرا کون ہے۔ تو وہ تھے ناصبی، نسب کہتے ہیں کھڑا کرنے کو، جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ قیامت تک رہیں گے۔ خوارج تو قیامت تک موجود رہیں گے، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ خوارج قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ تو آج کے دور میں بھی ناصبی موجود ہیں، خارجی موجود ہیں، اور انہی لوگوں میں موجود ہیں جو صرف رافضیت کی رٹ لگاتے ہیں، اور وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا نعرہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رافضیوں کے بھی غلط عقائد کا رد کریں اور ناصبیوں کے بھی، اور اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے کوئی نہیں بچا۔ رافضیوں کا کوئی ایک عقیدہ نہیں آپ بتا سکتے جس سے ہمیں اختلاف ہو کتاب و سنت کی روشنی میں، اور اس پلیٹ فارم سے اس کا علمی رد نہ ہوا ہو، گالی گلوچ والا نہیں، چاہے وہ عقیدہ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو امامت سے، خواہ وہ توحید کے حوالے سے ان کے اندر خرابیاں ہوں، چاہے محرم کی رسومات ہوں، جھولے کی شکل میں، ماتم اور پنجوں کی شکل میں، کوئی ٹاپک نہیں بچا، اسی پلیٹ فارم سے علمی رد ہوا ہے اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے، اور ناسبیت کا رد بھی اسی پلیٹ فارم سے ہوا ہے۔ باقیوں نے تو سب نے اپنے اپنی مرضی کی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ ضرورت اہل سنت کے ہاتھ تھی ناسبیت کے رد کی، کیونکہ اپنے گھر کی صفائی پہلے کرنی چاہیے، دوسروں کو تو کہنا بڑا آسان ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک علمی ٹوٹکا بتا دیتا ہوں، آپ چیک کر لیں کہ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی خود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ یہ حدیث آپ محرم میں کسی سنی کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، آگے دیکھیں کیسے پھدکتا ہے وہ، جتنا مرضی وہ صحابہ اہل بیت کا عاشق ہوگا نا، اس کو فوراً تکلیف ہو جائے گی اس سے۔ اگر کوئی کہہ رہا نہیں ہوتی تو چیک کریں۔ اور مزید آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنی کی کسی مسجد میں، ابھی محرم 1442 سٹارٹ ہو چکا ہے نا، کسی سنی مسجد میں آپ ایک چارٹ پہ یہ حدیث لکھ دیں، صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صرف یہ لکھ کے لگا دیں، اس کے بعد آپ تماشا دیکھیں۔ لیکن یہی بات آپ جعلی بنا کے کسی اور صحابی کے بارے میں لگا دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہی بات ہے کہ سیدنا علی کی فضیلت کے انکاری نہیں آپ، مسئلہ یہ کہ آپ اقراری نہیں ہیں، اور یہ ہم نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے جو آپ کو یہ فارمولے بتا رہے ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا آپ چیک کر لیں، کسی دیوبندی کو
کسی بریلوی کو, کسی اہل حدیث کو جو کٹر قسم کے ہیں, یہ ذرا حدیث محرم میں بھیجیں صحیح مسلم, تو آگے وہ آپ کو اوٹ پٹانگ قسم کی خود روایتیں بنا بنا کے بھیجے گا اور عجیب قسم کے جوابات دے گا اور آپ پہ کامنٹس کرے گا, تو آپ دیکھیں گے کہ اندر کا خناس اس کا باہر آ جائے گا. وہ آتے ہی اسی حدیث سے باہر ہے. اور میں کہتا ہوں مولا علی کی شان میں نمبر 1 حدیث اس روئے ارض پہ اگر کوئی ہے نا, وہ یہی ہے, مسلم کی 240, کیونکہ یہاں پہ تو ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی حدیث ہے تو وہ ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. انبلیویبل چیز ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا کر کے حضرت ہارون کو مانگا تھا. اس لیول کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی سپورٹر تھا نا تو مولا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا. یعنی سیدنا علی اگرچہ حضرت ہارون کی طرح نبی علیہ السلام کے سپورٹر تھے جیسا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے, لیکن نبی نہیں تھے. تو کیا مطلب ہے کہ نبوت کے فوراً بعد اگر کوئی درجہ ہے تو مولا علی کا ہے. اور اس میں یہ بھی امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتا تو مولا علی اس کے لیے ڈیزرونگ تھے, جس طرح کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یعنی یہ فضیلت کے طور پہ, جیسے قرآن میں بھی ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. یہ سمجھانے کے لیے, اس سے کوئی لم یلد ولم یولد ختم نہیں ہو گیا, یہ بات سمجھانے کے لیے. تو یہ جو فضیلت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, لٹمس ٹیسٹ آف ایمان, صحیح مسلم 240, علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, بخاری مسلم دونوں میں حدیث. اور تیسری ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, غدیر خم کی حدیث. یہ 3 ٹاپ آف دا لسٹ فضائل ہیں. ویسے تو بہت زیادہ ہیں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ذخیرے احادیث میں سب سے زیادہ احادیث جس شخص کی فضیلت میں ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو اب اس ماحول کے اندر اجتہادی خطا والا جو ہم نے ایک دعوت کو لانچ کرنے کے لیے حکمت اڈاپٹ کی ہے, آپ اس حکمت کو سمجھیں. اب اس خطا کے حوالے سے بھی تھوڑی ڈسکشن ہو جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے متفق علیہ, اور بخاری میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812. مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران یا غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے, ان دونوں میں سے کوئی ایک موقع تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پتھر لا رہے تھے تعمیر کے لیے, یا پتھر اٹھا رہے تھے. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے, سیدنا عمار ابن یاسر 2 پتھر. اتنا ان کا ایمان کا جذبہ. ظاہر ہے کہ جس کے جینز کے اندر ایمان ہو, جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہوں, سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, اسلام کے پہلے شہید جنہوں نے ابو جہل کی تکلیف اٹھائی, تو ان کا بیٹا پھر یہی ہوگا نا. بلکہ یہ حدیث تو سٹارٹ ہی بڑے زبردست انداز میں ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں, ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا, اور ایک اور تابعی کو کہ جاؤ ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو. وہ حدیث جو بیان نہیں کرنی چاہیے پبلکلی, یہ کہتے ہیں نا بیان نہیں کرنی چاہیے. اور عبداللہ بن عباس تو حدیثیں سنوائی وہی کرتے تھے. چلیں انہوں نے کہا ان سے حدیث سنو. ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. آگے وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے, بھی سینکڑوں حدیثیں ان کو یاد ہیں. تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیڑی حدیث سنن آئے ہو, ان کو بھی پتا تھا وہی والی جو انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں, اور آپ کے علماء نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ حضرت ہمیں ابن عباس نے بھیجا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے ابو سعید سے ان کی حدیث سنو. ابو سعید کو تو سینکڑوں ہزاروں حدیثیں یاد ہیں. انہوں نے پوچھا کیڑے علی, تو انہوں نے کہا کہ سنو. پھر انہوں نے یہ حدیث شروع کی کہ اس طریقے سے تعمیر کا موقع تھا, سب لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے, اور عمار ابن یاسر 2 پتھر. تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا, وائے عمار, اے سمیہ کے بیٹے, افسوس, یعنی تو کتنی اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہے, افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی.
تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 2812 کہ سیدنا علی کے سپورٹر سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے کہا جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، اور ان کے مخالفین کو یعنی اہل صفین کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. اور پھر ساتھ کہا باغی، پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت. یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے باغی ہو گئے تھے، یعنی پولیٹیکلی خلیفہ برحق کے خلاف انہوں نے بغاوت کی جس کی اطاعت واجب تھی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت سورہ نساء کی آیت نمبر 59 اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تو یہ حدیث ہے جی، اور یہ حدیث جب پریکٹیکلی سامنے آئی جنگ صفین میں سیدنا عمار بن یاسر شہید ہوئے. حضرت معاویہ کے ایک فوجی تھے ابو الغادیہ جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب شجرہ جو ہیں نا، جنہوں نے بیعت کی ہے اس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو سورہ فتح میں بھی ذکر ہوا ہے اس کا، تو مسلم کے الفاظ ہیں اصحاب شجرہ کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. اب یہ ابو الغادیہ یہ بھی اصحاب شجرہ میں سے تھے. مسند امام احمد بن حنبل میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں ان کی حدیثیں ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے بیان کی ہیں، اور وہ حدیثیں وہی ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. اور انہی حدیث میں ابو الغادیہ خود رویا کرتے تھے کہ مجھ سے عمار ابن یاسر کا قتل ہوا ہے. اور وہ تو بڑی دردناک حدیثیں ہیں، پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، وہ آپ ریسرچ پیپر میں پڑھ لیجئے گا، وہ میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا انشاءاللہ. تو ابو الغادیہ سے ہوا، اور اس پہ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ جی ابو الغادیہ جو ہے وہ اتنا بڑا جرم کر کے بھی بخشے جائیں گے کیونکہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں. تو شیخ ناصر الدین البانی، جن کو اہل حدیث تو اپنا محدث اور اس دور کا امام بخاری مانتے ہیں، باقی مکاتب فکر میں بھی اہل علم ان کی قدر کرتے ہیں، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں باقاعدہ بحث کی کہ یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا چونکہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی فرما دیا ہے تو جو عام دلیل ہوتی ہے وہ خاص دلیل عام دلیل کو ختم کر دیتی ہے، عام دلیل کبھی خاص دلیل کو ختم نہیں کرتی. اور یہ اہل حدیثوں کو بات پتہ ہے، جب ہم انہیں کہتے ہیں نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو جنرل ہے، ہم اس کو ختم کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے. وہ کہتے ہیں وہ خاص ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جو جنرل آیت ہے اس میں یہ ایک تخصیص آ جائے گی کہ فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے بھی. ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. یہاں پہ وہ بھول جاتے ہیں کہ جب اسپیسیفکلی آ گیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، تو وہ عام والی بشارت اس سے گئی. لیکن یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں، الٹیمیٹلی ہر مسلمان کو جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. باقی یہ آخرت کے معاملے میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکل بحثیں کی ہیں. اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین. تو یہ حدیث اور اس کے بعد جب یہ سارا معاملات ہوئے تو پھر اہل سنت کے ہاں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جنگیں حق پر مبنی تھیں اور مخالفین باغی تھے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ مخالفین کی جو بغاوت ہے وہ اجتہادی خطا کے طور پہ شمار کی جائے گی یا ہٹ درمی کے اوپر، اس میں اختلاف ہے. پھر اس میں بھی ایک جز کے اوپر اتفاق ہے کہ جو اہل جمل ہیں یعنی سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، چونکہ انہوں نے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیا تھا بعد میں اور شرمسار تھے، لہٰذا ان کی غلطی کو اجتہادی غلطی کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے گا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اور مولا علی نے بھی ان کو معاف کر دیا. وہ المستدرک للحاکم میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں، سنن الکبریٰ للنسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ مولا علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، یہ سورۃ الحجر کے اندر جو آیت ہے کہ اہل ایمان آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں تختوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے میل دور کر دے گا،
اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ بشارت میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین، کے ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں چیز آ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. لیکن 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 جہاں تک تعلق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو حضرت علی نے معاف نہیں کیا، اس لیے کہ وہ حضرت علی کی زندگی میں بھی اپنی اس خطا کے اوپر قائم رہے اور اس کے بعد 20 سال زندہ رہے اور مرتے دم تک انہوں نے رجوع نہیں کیا. اسی لیے سیدنا علی نے ان کے بارے میں ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ رکھا. میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی انہی آیات کی تفسیر میں بیان القرآن میں یہ کہہ دیا تھا، حضرت معاویہ کا نام بھی انہوں نے داخل کر دیا تھا. وہ حدیث کے معاملے میں تو وہ خود ہی کہتے تھے میں امی ہوں، تو پھر میرا اس پہ جواب آیا تھا کہ حضرت معاویہ کا نام نہیں انہوں نے لیا، حضرت طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کا نام لیا تھا. تو ان کے بارے میں تو پھر آپ سن لیں. آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی 15 ریفرنسز مختصر سے وقت کے اندر کور کروں گا. اس پہ کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں، خود سیلف ایکسپلینیٹری ہوں گے. یہ اکثر کہتے ہیں نا ائمہ اہل سنت کا سلف کا فام بتائیں، اور سلف بھی یہ سٹارٹ کرتے ہیں بعد کے بابوں سے. بھئی پہلا سلف تو جو ہے وہ خلیفہ راشد ہے، دوسرا سلف جو ہے وہ صحابہ ہیں. بعد کے لوگوں کو چھوڑیں، آپ پہلے ان کا فارم لیں. اس پہ بھی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. میں نے 200 احادیث اس میں پمفلٹ میں جمع کی ہیں، اینڈ میں تعارف کرواؤں گا. بہرحال میں یہ 15 حوالے جو ہے نا تیزی کے ساتھ کور کر دیتا ہوں سلف کے فارم کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلا فارم تو مولا علی کا ہی لے لیں آپ، چونکہ وہ امام وقت ہیں. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو مولا علی خلیفہ راشد ہیں. ان کا فارم یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ، اور عمر بن عاص کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر. اور ایک اور حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ مولا علی سے جب اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. امید کیا تک، ظاہر حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے کرنا ہے. پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا. تو یعنی اس لیول تک کہ حضرت علی اتنی ٹالرنس شو کر رہے ہیں کہ اہل صفین کی معافی کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن حضرت معاویہ کے لیے نہیں، کہ چونکہ وہ سرغنہ تھے نا، یعنی انہوں نے ایک پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر کے تو خلیفہ برحق کے خلاف ٹکروایا. تو یہ بات بھی یعنی سمجھ آنے والی ہے. تو یہ پہلا فارم ہو گیا جی، یہ پہلا ریفرنس تھا جو اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا، 2 احادیث سیدنا علی کے حوالے سے. دوسرا ریفرنس جی سیدنا عمار ابن یاسر کا اپنا فہم، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. یہ صحیح بخاری میں ہے. تو عمار سے پوچھ لیتے ہیں. عمار بن یاسر کا آپ حضرت علی کے ساتھ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں، 93 ایئرز ایج ہے. جنگ صفین لڑنے کے دوران اس وقت 93 کے تھے، وہ 37 ہجری میں شہید ہوئے. 93 سال بڑی عمر ہوتی ہے. تو عمار بن یاسر کا فہم سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا اہل شام کے بارے میں، یعنی یہ جو حضرت معاویہ کی جماعت ہے امیر شام کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا. اس سے کم از کم رافضیت کا رد ہو گیا، جو حضرت معاویہ یا ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور اس بغاوت کو وہ دین کی بغاوت اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ انہوں نے اسلام اتار کے پھینک دیا تھا. نہیں، اسلام میں وہ تھے، مسلم تھے، پولیٹیکلی انہوں نے معاملوں کو مس ہینڈل کیا، وہ بھی غلط ہے. اس میں عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں، یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، بلکہ کہو انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا. فسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اہل شام جو ہیں، اہل صفین، یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں.
یعنی بڑے مجرمین ہیں، کافر نہیں ہے۔ بس یہی میرا عقیدہ ہے جو عمار بن یاسر کا عقیدہ ہے، ہم اس سے آگے نہیں جاتے۔ تو آپ بھی مہربانی کریں ادھر تک پہنچ جائیں۔ لہذا اہل صفین کو فاسق، ظالم، مجرم، باغی، دوزخ کی طرف بلانے والے، یہ سارے کے سارے الفاظ بالکل جسٹیفائی ہو گئے۔ عمار بن یاسر کا فہم بھی، سلف کا فہم بھی آ گیا۔ اب کوئی عمار بن یاسر کے فہم کو چھوڑ کے کوئی ریالوں والے مولوی کے فہم کو اپنا فہم مان رہا ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ اور یہ ریال آج کا ایشو نہیں ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی علماء ظاہر ہے جی کوڑوں سے اور پھانسیوں سے ڈرتے تھے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ دوسرا ریفرنس۔ تیسرا ریفرنس ایک تابعی کا، میں اب سٹیپ وائز آ رہا ہوں، پہلے خلیفہ راشد، پھر صحابی۔ حالانکہ صحابہ میں اور بھی کئی فہم میں بیان کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، آج مال نہیں، ورنہ وہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، وہ پمفلٹ میں موجود ہیں سارے۔ اب آ جائیں تابعی کے اوپر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776، ایک تابعی ہیں عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ۔ عبد الرحمن یعنی وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا، صحیح مسلم 4776۔ ایک کہانی شریف، تاریخ شریف نہیں سر، سب احادیث شریف چل رہا ہے۔ تو یہ مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے 4776۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو احادیث بیان کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ اپنے امیر کی اطاعت ضرور کرنی ہے جو تمہارا حکمران ہے، اور اس کے اوپر ایمفسائز کر رہے تھے۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ ان کا ہاں، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا، اور میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ، یعنی یہ چچا زاد لگتے تھے نا، حضرت معاویہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص کا جو بیٹے تھے، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29 کہ حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال آپس میں مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ آپ بتائیں اب ہم اللہ کی مانیں کہ معاویہ کی مانیں؟ اب یہ ظاہر ہے بڑی ایک سخت بات تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر تمہیں حکم دے، اور معاویہ کی نافرمانی کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے۔ اور یہی عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف کے اندر ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت سے باہر کی بات کریں گے پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق کی۔ یہ اکثر بولے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میری ماں کہتی ہے بھی داڑھی نہیں رکھنی ہے تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں۔ یہ وہ بندہ ہے جو ماں باپ کے کہنے پہ کبھی دہی لینے کے لیے بھی دکان پہ نہیں جاتا، وہ داڑھی کے معاملے میں ماشاءاللہ لمحہ پہ جاتا ہے۔ اب میں والدہ کا حکم مانوں یا اللہ کا؟ اڈا پولا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہلے نمبر پہ۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ، اولاد اور تمہاری اپنی جان سب سے بڑھ کے تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی ہونے چاہیے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جناب فہم آ گیا ایک تابعی کا، اور ساتھ صحابی کا فہم بھی آ گیا، عمر بن عاص کا، ان کے بیٹے کا عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہاں پہ ایک میں مدنی پھول آپ کو دے دوں۔ یہ اکثر جو یہ بات بولی جاتی ہے نا، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اس کا وہ مطلب نہیں جو آپ کو بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث کے مولوی پڑھاتے ہیں یا ان کے بزرگ۔ ورنہ یہاں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو صحیح مسلم 4776 نمبر حدیث میں کہنا چاہیے تھا الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عدل کرنے والے ہیں۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حرام خوری کا حکم دیتا ہے اور قتل ناحق کا حکم دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول، یہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، یہ ایک سلوگن کے طور پہ جملہ محدثین کے ہاں پایا جاتا ہے
کہ روایت حدیث میں تمام صحابہ عادل ہیں، کیونکہ یہ چیز جان پھٹک ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام سے مختلف قسم کی غلطیاں ضرور ہوئیں بحیثیت انسان، آپ اس کو اجتہادی خطائی کہہ لیں، لیکن رسول اللہ پہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں باندھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس گناہ کی سنگینی اس قدر راسخ کی تھی ان کے اندر. سر بخاری مسلم میں پہلی حدیث ہی مولا علی سے یہ ہے، بخاری میں بھی، کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو. اب یہ بات اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے راسخ کی تھی کہ بڑے بڑے جرم بھی ہوئے لوگوں سے، لیکن حدیث کسی نے نہیں گھڑی صحابہ کرام سے. اسی لیے کہا جاتا ہے الصحابہ کلہم عدول، روایت حدیث میں سارے صحابہ عدول ہیں. کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضرت معاویہ نے کوئی حدیث گھڑی ہو اپنی شان میں یا حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے، نہیں، ناٹ ایٹ آل. تو اس کا یہ معنی ہے. اور اس کو سپورٹو میں آپ کو ایک کال بھی بتا دیتا ہوں. سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4129 نمبر حدیث ہے. محمد بن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری یہ حدیث حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي حدیث، اور معاویہ حدیث کے معاملے میں متہم نہیں تھے، ان پر کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے حدیث گھڑی ہو. یہ بات ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور مولا علی کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، ان سے حدیثیں روایت کرتے ہوئے تو کبھی نہیں تابعی کہتا کہ روایت حدیث میں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ حضرت معاویہ کی زندگی میں ایسے کئی ایک اعمال ہیں جو آپ سن چکے کچھ احادیث کی شکل میں، کچھ آپ پمفلٹ میں پڑھیں گے، کہ اس کے بعد کسی کو شائبہ ہو سکتا تھا کہ اگر یار اس بندے کا کریکٹر ایسا ہے تو اس سے پھر حضور کی حدیثیں کیوں لی جا رہی ہیں. تو انہیں کلیئر کیا کہ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ، جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے، لا يُتَّهَمُ فی حدیث، حدیث قبول کرنے میں کوئی تہمت نہیں. الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب یہ ہے، جو رٹ لگائی ہوتی ہے جناب دیوبندیوں نے بھی جگہ جگہ صحابۃ کلہم عدول، عام بندہ سمجھتا ہے کہ قرآن و آیت و حدیث پڑھ رہے ہیں. یہ ایک جملہ ہے، ایک سلوگن ہے، اور وہ بھی صحیح معنی نہیں اس کا بیان کرتے کہ عدول کا مطلب کیا ہے. وہ ابن سیرین کا میں نے حدیث کی کتاب داؤد سے بیان کر دیا.